الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم التائبون العابدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے الحامدون السائحون حمد و ثنا بیان کرنے والے روزے رکھنے والے الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو
آمنت باللہ و بآیاتی. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کے اختتام پر بعض اہل ایمان پر مایوسانہ کیفیت طاری ہے. جس طرح ایک مہمان جس کا ایک عرصے سے انتظار ہو رہا ہو، وہ رخصت ہو جائے اور پھر ایک لمبے عرصے تک اس کے آنے کا امکان نہ ہو، تو اس کی رخصتی کے اوپر مایوسانہ کیفیت ہوتی ہے. اور بعض لوگ خوش ہیں اور ان کے اوپر خوشی کے جذبات کا غلبہ ہے کہ ہم ذمہ داری سے فارغ ہو گئے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ دونوں جو کیفیات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اس کی منشا کے خلاف ہیں. اور رمضان المبارک کی جو روح ہے اس کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک اگرچہ رخصت ہو گیا، لیکن ایمان اور ایمان کے تقاضے اور شریعت کی احکامات اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ساتھ تعلق یہ ختم نہیں ہو. جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ سے تعارف اور پہچان حاصل کی، تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اس کو بھول جانا. رمضان المبارک کے مہینے میں جو فرائض تھے، جن کے بارے میں جانا کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرائض عائد کیے ہیں، 5 وقت کی نماز فرض کی ہے اور اس کے لیے ہم نے باجماعت مسجد میں جا کر کے ادا کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کو بھول جانا. رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کا تعارف اور پہچان حاصل کرنا کہ کچھ منہیات ہیں، معاصی ہیں، گناہ ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد ان کو بھول جانا. رمضان المبارک کے مہینے میں جنت اور دوزخ کا سامنے ہونا اور رمضان کے بعد اس کو بھول جانا. رمضان کے مہینے میں ثواب اور عقاب کا سامنے ہونا اور رمضان گزر جانے کے بعد اس کو بھول جانا. رمضان میں تلاوت کرنا اور رمضان کے بعد اس کو بھول جانا. تو فرمایا کہ
یہ ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے، ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ انسان کو روشنی حاصل ہو، بینائی حاصل ہو، اور اس کے بعد وہ اندھیرے میں چلا جائے اور اندھے پن کو اختیار کر لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگرچہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے، لیکن رمضان المبارک اپنی ساری سعادتوں کو اور ساری برکتوں کو سمیٹ کر نہیں گزرا، بلکہ رمضان نے بہت کچھ دیا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور دامن بھر کر کے، جھولیاں بھر کر کے رخصت ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کا گزر جانا یہ ایک زمانے کی انتہا نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ابتدا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو کورس کیا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو کچھ سیکھا، اب 11 مہینے تک اس کو لے کر کے چلنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد سب سے مقدم اور سب سے اہم جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کا اہتمام کیا جائے، کہ توبہ کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو، ایمان والو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے ایمان والو، اللہ سے توبۃ نصوحا کرو، سچی اور پکی اور اخلاص والی توبہ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر ایک انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور گناہ گاروں اور خطا کاروں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا۔ اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ہے گناہوں سے، فرمایا وہ ایسا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اللہ رب العزت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اس بندے کی توبہ سے اللہ رب العزت کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، جس طرح کہ ایک بندہ کسی ریگستان کے اندر جا رہا ہو اور اس کے پاس جتنا بھی اسباب اور سامان ہو، زاد راہ ہو، کھانے پینے کا جو توشہ ہو، وہ سب کچھ اس نے اپنی اونٹنی کے اوپر باندھ رکھا ہو،
اور ریگستان میں سفر کرتے کرتے اس کی وہ سواری، اس کی وہ اونٹنی گم ہو جائے، کھو جائے۔ اب اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ بچا، نہ پینے کے لیے کچھ بچا، نہ اس کے پاس سواری ہے، اور ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے۔ اب اسے اس ریگستان کے اندر اپنی زندگی کو بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو مایوس ہو کر کے موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری، اس کی وہ اونٹنی تمام اسباب کے ساتھ، تمام سامان کے ساتھ اس کے سرانے موجود ہوتی ہے۔ تو اس بندے کو اس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس خوشی کا جو غلبہ ہوتا ہے اور جو مستی ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ بدمست ہو کر کے یوں کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ اس کی زبان سے خوشی میں یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ تو فرمایا کہ اس ریگستان میں اس مسافر کو اپنی سواری اور زاد راہ ملنے کے اوپر جتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، رب العالمین کو اپنے بندہ کی توبہ کے اوپر اس سے کہیں زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جو بندہ جو بھگوڑا بن چکا اور جس نے رب العالمین سے دوری اختیار کر لی، اب وہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوتا ہے، پیشمان ہوتا ہے، اور پیشمانگی اور ندامت کے ساتھ وہ جب توبہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے سے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، تو بڑی بڑی صفات سے پہلی چیز جو بیان کی التائبون، کہ مومن بندے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ اور 100 دفعہ توبہ کرتے۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات میرے دل کے اوپر ایک بادل سا چھا جاتا ہے اور میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ توبہ کون سی ذات کر رہی ہے، کون سی ہستی کر رہی ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے، جن سے کسی قسم کی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جن کے لیے اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دیا ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے محبوب اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو ہم نے آپ کی اگلی پچھلی ساری بھول چوک جو ہے معاف کر دی۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ 100 کا بھی صرف سمجھانے کے لیے کثرت عدد کی طرف اشارہ ہے کہ کثرت سے استغفار فرماتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے ہیں اور استغفار فرماتے ہیں، جبکہ آپ معصوم ہیں اور اللہ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، تو پھر کون ہے کہ جو توبہ اور استغفار سے مبرہ، جس کو توبہ اور استغفار کی ضرورت نہ ہو، چاہے وہ کتنی اونچے درجے پہ پہنچ جائے، بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، ولی، ابدال، فرمایا کہ وہ وساوس سے بچ نہیں سکتا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، رب العالمین نے ہر ایک انسان کے دل کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی کہ اس کے دل کے اندر اچھائی کا خیال بھی آتا ہے اور برائی کے وسوسے بھی آتے ہیں، چاہے وہ کتنے اعلیٰ درجے کے اوپر، ولایت کے اونچے مرتبے کے اوپر فائز ہو جائے، لیکن وہ ان وساوس سے بچ نہیں سکتے۔
اس لیے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اور کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اور ہر لمحے ہر گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کی نگرانی کرو، اس لیے کہ دو انسان کے دشمن ہیں، نفس اور شیطان۔ یہ دونوں زہریلے ناگ ہیں کہ جو ہر وقت انسان کو کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، دونوں انسان کے دشمن ہیں، اور ان کی زہر کے لیے اللہ نے جو تریاق بھیجا ہے وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ کرو اور توبۃ نصوحا کرو، اور فرمایا توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو 3 شرائط کے ساتھ نہ کیا جائے، جب تک اس میں 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ جو گناہ کیا ہے گزشتہ گناہوں کے اوپر ندامت ہو، پشیمانگی ہو، افسردگی ہو، شرمندگی ہو، اور دوسرا فوراً گناہ کو ترک کر دے، جو گناہ کر رہا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا آئندہ کے لیے پختہ یہ عزم کر لے کہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور جب انسان ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیں گے اس کے نامہ اعمال سے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور آئندہ قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اس کے ان گناہوں کا تذکرہ نہیں ہوگا جو اس نے توبہ سے پہلے کیے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد سب سے پہلا جو تقاضا ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔